اب آگے اگر آپ دیکھیں، ایک چیز طے ہے، ہم سب کو معلوم ہے خبر کے عذاب کے جو اہم وجوہات ہیں، کس وجہ سے خبر کا عذاب ہوتا ہے، اس کے بارے میں اگر ہم معلومات کریں تو ایک حدیث جو بڑی عام طور پر ہم سب کو معلوم ہے، وہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ خبروں کے پاس سے گزر رہے تھے، دو خبروں کے پاس سے جو گزر رہے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نے کہا صحابہ سے، اے میرے صحابہ، یہ دو شخص دو خبروں میں ہیں، ان کو خبر میں عذاب دیا جا رہا ہے، اور ان کو جو خبر میں عذاب دیا جا رہا ہے کسی بڑے گناہ کی وجہ سے نہیں دیا جا رہا، بلکہ دو ان کے ایسے گناہ ہیں جس کی وجہ سے ان کو عذاب دیا جا رہا ہے، یعنی بہت بڑے گناہ انہوں نے نہیں کیے تھے، لیکن چند دو ایسے اعمال، دو ایسے گناہ کیے تھے جس کی وجہ سے اتنا بڑا خبر کا عذاب دیا جا رہا ہے۔ بتا سکتے ہیں وہ کون سے عذاب ہے؟ پہلا ہے پیشاب سے اپنے آپ کو احتیاط نہیں کرنا، پیشاب کے چھینٹوں سے جب انسان اپنے جسم پر اڑنے سے، اپنے کپڑوں پر اڑنے سے احتیاط نہیں کرتا، اس پر خبر کا عذاب ہے۔ اور دوسرا شخص کون سا؟ وہ جو بازاروں میں، لوگوں میں، دوستوں میں غیر ضروری کی جو گوسپ ہوتی ہے، بہتان ہوتا ہے، تہمت ہوتی ہے، الگ الگ قسم کی باتیں ہوتی ہے، غیبت ہوتی ہے، یہ باتوں کو فساد کراتے ہوئے لوگوں میں پھرتا ہے۔ ایک ہے پہلی چیز میں نے کیا بتائی جس کی وجہ سے خبر کا عذاب ہوتا ہے؟ پیشاب کے چھینٹوں سے احتیاط نہیں کرنے سے خبر کا عذاب ہے۔ آپ جانتے ہیں میری بہنوں کتنا سخت عذاب ہے اس کا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بڑے اہم صحابی جس کا نام سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، یہ واحد صحابی ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا، جب ان کو وفات آئی، اللہ کا عرش ہلا اس کے لیے۔ یہ واحد وہ صحابی ہے جس کے لیے ہوا، خوشی میں کہ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب اللہ کے پاس اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، اللہ کے پاس جا رہے ہیں، یعنی آخرت کا ان کا پہلا مرحلہ شروع ہوا ہے، اس کے لیے اللہ کا عرش ہل چکا۔ اتنے عظیم صحابی جس کے لیے تقریباً 70,000 فرشتے نماز جنازہ میں موجود تھے، اتنے عظیم صحابی کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ خبر میں ان کی جو پھسلیاں ہیں، خبر کو اس طرح سکویز کر دیا گیا، اس طرح دبایا گیا کہ ان کی پھسلیاں آپس میں پوری جا کر مل گئی اور پھر ان کو واپس صحیح کر دیا گیا۔ مکمل طور پر پھسلیاں ایک دوسرے کے اندر جا کر دھس گئی اور پھر صحیح ہوئی۔ جھٹکا ملا خبر میں، کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے پتہ چلتا ہے کہ بعض وقت ایک دو بار سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیشاب کے چھینٹوں کی بد احتیاطی ہو گئی۔ صحابی ہے، سوچئے میری بہنوں، اور آج ہم اپنی اولاد کے بارے میں تو چھوڑ ہی دیجیے، ہم کتنا اس پر صحیح عمل کر رہے ہیں اللہ ہم کو بہتر جانتے ہیں۔ اللہ ہماری اس مسئلے میں اصلاح کرے اگر ہم اس مسئلے کو صحیح نہیں سمجھے ہوئے۔ طہارت کے مسئلے کتنے اہم مسئلے ہیں ہم نہیں جانتے۔ کیا کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ جب تم پیشاب کرنے کے لیے بیٹھو تو اپنی بائیں ٹانگ پر تھوڑا وزن ڈالو۔ یہ سنا ہوگا ہم نے حدیث، بائیں ٹانگ پر تھوڑا وزن ڈالنا ہے تاکہ پیشاب کے چھینٹوں سے ہم بچ جائیں۔ یہ کئی ہماری مسلمان بہنوں کو، کئی مسلمان بھائیوں کے اس کے بارے میں نہیں معلوم، کیونکہ خود کو نہیں معلوم، اپنی اولاد کو، اپنے چھوٹے بھائیوں اور بہنوں کو نہیں بتاتے۔ بہت بڑی چیز ہے یہ غلاظت جس سے ہم نہیں بچ رہے ہیں، اس سے اتنا بڑا خبر کا عذاب ہے۔ دوسرا گناہ کیا بتایا؟ وہ جو نمیمہ پھیلاتے ہیں۔ نمیمہ کس کو کہتے ہیں؟ گوسپ کو کہتے ہیں۔ علماء اکرام نے اس کی ایک مختصر میں ایک ڈیفینیشن، اس کا تعارف یہ دیا ہے کہ ایک انسان کسی دوسرے انسان کے بارے میں ایک گروپ میں یا کسی اور کو اس انسان کے بارے میں وہ باتیں بتاتا ہے جس سے کہ دونوں میں اختلاف ہو جائے یا فساد یا فتنہ ہو جائے۔ اب دیکھیے یہ بات، ہم سب یہاں عورتیں جمع ہیں، یہ بات ایک اوپن سیکرٹ ہے کہ یہ گوسپ کرنا ہم سب کی ایک ہابی بن چکی ہے، نعوذ باللہ۔ ہمارے لیے ایک ٹائم پاس ہے گوسپ کرنا، غیبت کرنا، چغلی کرنا۔ چغل خوری کے بارے میں کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، نمیمہ کیا ہے؟ چغل خور ہے، یعنی وہ شخص جو دوسروں کی برائیاں کرتا ہے، دوسروں کے پیچھے اس کی باتیں کرتا ہے، اس ذریعے فتنہ اور فساد پھیلتا ہے۔ ہمارے یہاں ہے کہ نہیں؟ مائکے والے، سسرال والے، اڑوس پڑوس،
अपनी फिक्र हमको होती नहीं है, सब दूसरों की फिक्र, दूसरों के घर में क्या हो रहा है, हर किस्म की गंदगी हम फैला रहे हैं सिर्फ ये गॉसिप की वजह से, सिर्फ फितना और फसाद करने की वजह से। देखिए गीबत करना कितना बड़ा गुनाह है हम जानते हैं। अल्लाह ने सूरह हुजरात सूरह नंबर 49 की आयत नंबर 14 और 15, अगर आप 11 और 12 पढ़ेंगे, अल्लाह ने क्या फरमाया, जो गीबत करते हैं और जो गीबत करते हैं, अल्लाह सुब्हान तआला ने क्या फरमाया कि क्या तुम अपने मरे हुए सगे भाई का गोश्त खाना पसंद करोगे। देखिए इंसानी गोश्त ही हराम है, लेकिन ये अल्लाह सगे भाई के मरा हुआ गोश्त खाने की बात कर रहे हैं। इतना बड़ा गुनाह है गीबत करना। फिर जासूसी करना, ये कितना बड़ा गुनाह है। ये तमाम चीज़ें आप देखेंगे, नमीमा, जो लोग चुगलखोरी करते हैं उनको भी खबर में अज़ाब होगा। इसका माना क्या हुआ मेरी बहनों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया आप जानते हैं, अगर मैं तुम्हें बता दूं कि खबर में कैसे अज़ाब दिया जाता है, अगर तुम एक झलक भी उसकी देख लो तो मैं डरता हूं कि कहीं तुम अपने मुर्दों को दफन ना करो। हमारी वालिदा का इंतकाल होता है, वालिद का इंतकाल होता है, हमारा जब खुद इंतकाल होगा क्या करेंगे, घर में उठा कर रखेंगे, हम गाड़ देते हैं, हम जितनी मोहब्बत हो लेकिन गाड़ देते हैं। अगर खबर का अजाब दिखा दिया जाए, तुमको झलक दिखा दी गई, तो मैं डरता हूं कि तुम लोग अपने मुर्दों को ना दफनाओ। तो इस हिसाब से खबर के अजाब की खबर में क्या होगा, जो अच्छाई है वो तो है अपनी जगह, वो मिल जाएगी तो बहुत अच्छी चीज़ है हमारी, लेकिन असल हमारा मकसद क्या है, बुराई से कैसे बचे, ये पेशाब के छींटों से, बदहतियाती से कैसे बचे, ये जो फितना फसाद हमारी एक इस जुबान से हो रहा है इससे कैसे बचे।